آپ نے بھی جو سوال کیا تھا کہ کس طرح ہو جاتا ہے کہ ایک آدمی جس کی تنخواہ 5,000 روپیہ تنخواہ ہے، یہ فارمولا تو بتائیں ذرا. جی وہ فارمولے کی بات میری بہن نے بھی سوال کیا، اور اس کو اگر کمبائن کر دوں میں تو دیکھیں لا کی جو بات ہے بالکل ٹھیک کہا آپ نے، لیکن لا جو ہے اس کو ہم نے ڈیوائز کرنا ہے ٹو سچویشن کو، جیسے ہماری سچویشن ہے ملک میں. اب ہم بات کرتے ہیں جی کہ جب کرپشن ہوتی ہے تو اس کو جا کے پروف کریں. وائٹ کالر کرائم کو پروف کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے وہاں پہ، اس لیے آپ کے عوام جو ہے نا دے بیکم ویری ڈیسپریٹ کہ یہ لوگوں کے سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ایک پٹواری ہے یا ایک تھانے دار ہے، اس کے 3 بچے لندن میں پڑھ رہے ہیں، کیسے پڑھ رہے ہیں. اب یہ پرابلم ہے، سب کو نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن اس کو پروف کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. میں مثال آپ کو دوں گا لی کوان یو کی. لی کوان یو بیرسٹر تھا جی، بیسیکلی لندن کا ایجوکیٹڈ تھا. وہاں پہ جہاں کہا جاتا ہے کہ یو آر انوسینٹ ٹل پروون گلٹی، لیکن جب واپس ہو گیا سنگاپور تو اس نے الٹا کر دیا اس کو کہ یو ہیو ٹو پروو کہ وی سے یو آر گلٹی، آپ کو پروف کرنا ہے کہ یو آر انوسینٹ. وائی شوڈ اے اسٹیٹ گو اینڈ اسپینڈ آل دیٹ منی کہ ٹو پروو کہ جی آپ نے پیسہ کہاں سے آیا. اس کا وہ یہ ہوا کہ گاڑی آپ کے پاس، آپ پروف کریں گی گاڑی کیسے آپ نے لی، مکان ہے تو کیسے آپ نے مکان لیا. تو ہمیں یہ چینج کرنا پڑے گا، لا چینج کرنا پڑے گا. دیکھیں آپ کی یہ جو کنسرنس ہیں وہ ہم سب کے بھی کنسرنس ہیں. یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ آپ کا ایک الیکٹڈ ریپرزینٹیو وہ اتنے بڑے محل میں رہ رہا ہو، جب ہم کہہ رہے ہیں نہیں میں خود پوچھتی ہوں، میں خود بھی پوچھتی ہوں، ہم تو آپ سے نہیں بھائی آج کوئی نہیں پوچھتا کہ مشرف جو ادھر سے جس نے 3 دفعہ کانسٹیٹیوشن کو وہ کیا ہے، میں کر رہی ہوں نا، 3 دفعہ اس کو وہ کیا ہے، اور وہ انگلینڈ میں کیسے رہ رہا ہے، اس کے پاس یہ پیسے کہاں سے آئے. ملٹری پروٹوکول تو آپ کی حکومت نے دیا ہوا ہے اس کو، کیا آپ کہہ رہی ہیں مشرف کو جتنا پروٹوکول ہے. پوچھے نا ٹھیک ہے. اچھا اب میں ایک اور بھی معلومات آپ کے لیے. جو جنرل ستی ہیں اس وقت بریگیڈیئر تھے 111 بریگیڈ کے، جب 1999 کا کو ہوا تھا 2009 میں آپ کی حکومت نے، کولیشن حکومت نے ان کو برونائی کا امبیسڈر مقرر کیا ایٹ پریزنٹ. But you don't raise these points. I do. How do you know you don't raise these Let me ask the lady last question. Unfortunately, like all good things, this too has to come to an end. But we'll end it on a happy note. Go ahead. ابھی ہم نے بات کی کس کی، پی ایم ایل نون پی 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 خفا ہو گئے پھر سے. مجھے ہنسی آتی ہے کب یہ لوگ بڑے ہوں گے، کب ان کو سمجھ آئے گی. بچوں کی طرح تم نے میری بات نہیں مانی، میں تم سے خفا، میں نہیں بات کرتا. پلیز لائک اچھے خاصے عمر کے لوگ ہو گئے ہو، بڑے ہو جاؤ. گرو اپ پیپل. وی سٹنگ ہیئر are mature enough than you people. Please grow up, please. بہت شکریہ. میں نے ایک محض حسین اتفاق ہے کہ میں نے کہہ دیا کہ ہیپی نوٹ پہ اینڈ ہوگا، واقعتاً ہیپی نوٹ پہ اینڈ ہوگا. تھینک یو سو ویری مچ. دیکھیں جی ہم پینلسٹ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، آڈینس کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، اور میں دوبارہ اس بات پہ واپس آؤں گا کہ تبدیلی کا آغاز کہاں سے ہوگا. دیکھیں ایک تو تبدیلی وہ ہے جو آپ کو نظر آئے. تبدیلی کوئی تھیوریٹیکل چیز تو ہے نہیں، کتاب کا حصہ نہیں ہے. آپ کو اپنی زندگی کے اندر، نظام کے اندر، معاشرے کے اندر تبدیلی نظر آنی چاہیے. تو جو پولیٹیشنز ہیں ان سے ہماری درخواست ہے کہ اس طرف جو ویزیبلٹی آف چینج ہے اس کو تھوڑا سا ہائی لائٹ کریں، وہ بڑا ضروری ہے. نمبر 2، جو لوگ پاکستان کے بارے میں جنرلی کنسرنڈ ہے اور میجورٹی کنسرنڈ ہے جس طرح کے آپ لوگ ہیں، ان کو ذرا پرو ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرنا ہے سیاست کے اندر. اور تیسری تبدیلی کی سب سے بڑی جو وجہ بن سکتی ہے وہ یہ کہ قیادت کو اپنے طور طریقے بدلنے ہوں گے. ایک امیر قیادت، ایک ایسی قیادت جس کے دامن پہ کرپشن کے چھینٹے ہیں، جس نے اپنا تمام مستقبل پاکستان سے باہر بنایا ہوا ہے، اس کے لیے کافی مشکل ہے کہ پاکستان کے اندر امید کا پیغام دے سکے. تو یہ 3 چیزیں جس کے اوپر فوکس کرنا چاہیے. تھینک یو سو ویری مچ فار بینگ ود اس. ہماری طرف سے یہی کچھ، اجازت دیجیے. اللہ حافظ. تھینک یو ویری مچ.